حضرت ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہی اور حضرت معاویہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت سعید بن عاص حضرت معاویہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن عباس کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے سعید، میں ابن عباس سے کچھ ایسے سوالات کروں گا جن کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس جیسے آدمی کے لیے تمہارے سوالات کے جوابات دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ جب حضرت ابن عباس آ کر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت فرمانے والے اور کجی سے دور اور بے حیائی سے غفلت برتنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اپنے آپ کے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور دنیا سے محفوظ اور نیکی کا حکم کرنے اور خود نیکی پر چلنے والے اور تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور دینی ضرورتوں کے لیے اپنے نفس کو دبا دینے والے اور وہ پرہیزگاری اور قناعت میں اور زہد و پاک دامنی میں اور نیکی اور احتیاط میں اور دنیا کی بے رغبتی اور حسن سلوک کا اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو حفص پر رحم کرے، اللہ کی قسم وہ اسلام کی مددگار ساتھی، یتیموں کا ٹھکانہ، ایمان کا خزانہ اور کمزوروں کی جائے پناہ اور پکے مسلمانوں کی جائے قرار اور اللہ کی مخلوق کے لیے قلعہ اور تمام لوگوں کے لیے مددگار تھے۔ وہ صبر و احتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب فرما دیا اور کئی ملکوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور تمام علاقوں میں چشموں اور ٹیلوں پر تمام اطراف و اکناف عالم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا۔ وہ بدگوئی کے وقت بڑے وقار والے اور فراغ تنگی اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے۔ جو ان سے بغض رکھے یوم قیامت تک اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو عمر پر رحمت نازل فرمائے، وہ بڑے شریف سسرال والے اور نیک لوگوں سے بہت جوڑ رکھنے والے، مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے اور بڑے شب بیدار اور اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے، دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے، ہر بھلے کام کرنے کے لیے تیار اور ہر نجات دینے والی نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اور ہر ہلاک کرنے والی برائی سے دور بھاگنے والے تھے۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا سامان دیا تھا اور یہودی سے خرید کر بئر روما کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی 2 صاحبزادیوں سے شادی کی تھی۔ جو ان کو برا بلا کہے اللہ تعالیٰ اسے تا قیامت پشیمانی میں مبتلا رکھے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کی قسم وہ ہدایت کا جھنڈا اور تقوی کا غار اور عقل کا گھر اور رونق کا ٹیلا تھے اور رات کی اندھیریوں میں چلنے والوں کے لیے روشنی تھے اور عظیم سیدھے راستے کی دعوت دینے والے اور پہلے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے اور واعظ و نصیحت کرنے والے اور ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے اور ظلم و اذیت رسانی کے چھوڑنے والے اور ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے۔ تمام مومنوں اور متقیوں میں سے بہترین اور تمام کرتا اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار، حج و سعی کرنے والوں میں سے افضل، عدل و مساوات کرنے والوں میں سب سے جواں مرد تھے
اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے اچھے خطیب تھے جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی. کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں کے والد تھے. میری آنکھوں نے ان جیسا نہ کبھی دیکھا اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گی. جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو. امید